تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو وہ جو علماء نے جامع رشید میں اجلاس ہوا نا, اس میں تھا بھی ان علماء پہ اعتراض نہیں ہو رہا جو قدیم فقہا تھے. فقہ میں جو قدیم علماء تھے ان کا علم بھی کامل تھا, ان کی فقہی بصیرت بھی کامل, لیکن اس کے باوجود جس میڈیکل سائنس پہ انہوں نے اعتماد کر کے فتویٰ دیا تھا وہ میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں ناقص تھی. آج کے مقابلے میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ناقص تھی, آج کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کیا تھی. آج جو میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی. وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کر رہا تھا کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں. یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے, دینی اعتبار سے ہم میں کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے, ترقی کی طرف. پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو, روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو, نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے, آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں, معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں, کون سا فرقہ صحیح ہے, کون سا فرقہ غلط ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, کتنی نمازیں فرض ہیں, کتنی واجب ہیں, کتنی سنت ہیں, حج کیسے کیا جاتا ہے, سب کو بہت کچھ پتا ہے. زیادہ دینی معلومات نہیں ہے, اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتا ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں, بولو 5 نمازیں. تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے, لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا 5 نمازیں فرض ہیں, اگلے دن سے بچہ 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھائی تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں, 5, اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. جیسے یہ سلائڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا, نمازی. کبھی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی, آج ہمیں پتا چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی, 5, دے دنادن. معلومات کے خزانوں کے خزانے ہیں, عمل کیا ہے, 0. کوبری شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے. تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے, ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا. آج سے 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں, کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی, اس میں 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے. اس میں لکھا ہوتا سگریٹ پینے سے 20 قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو, جس میں ایک تھروٹ انفیکشن ٹھیک نہ ختم ہوتا ہے. تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا, سگریٹ. بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے, پتا چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا, اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا, وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا, رجوع کر لیا. حتیٰ کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے. یہاں میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں, آپ شاید بور ہو گئے ہوں چٹکلا سن سن کے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بور ہوتے ہو, میں بور نہیں. جیسے روحانی عاملوں کے خلاف جب بھی نام آئے گا نا آپ بور ہوتے ہو, لیکن مجھے خدا کی قسم کڑک سی دودھ پتی پینے میں اور چرس پینے میں ایک چرسی کو وہ نشہ نہیں چڑھتا جو مجھے روحانی عاملوں کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے. حالانکہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کچھ جن چڑیل کچھ ہو جائے یار, سب کو غلط نہیں کہو بھائی مفتی صاحب. اور یہ کہنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب 2 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہیں, تو مجھے یہ کہتے ہوئے خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں, میں 1 نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہوں. ایسا ابھی دیکھو کیا مزہ آیا کہ نہیں, چہرے سے لگ رہا ہے کہ. تو جب روحانی عامل کی بات آتی ہے نا, تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت, کسی نے کچھ کر دیا, جادو کر دیا, ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے. اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگوں کا, علماء کا علاج کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں. ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ, تاکہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری. ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں, ان کے خلاف ہوں. انہوں نے ان کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ